اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 1 to 6۔ ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کے نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت سے فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اور ایک نصیحت ہے جو اللہ کا کلام ہے، تم پہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یعنی ایک داعی کیا کرتا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر چیز جاننے کے باوجود اس کو نہیں مانتے، تو یہ بہت ہی زیادہ اس شخص کے پیچھے فکر مند پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو خود دل میں بہت سے تکالیف آتی ہیں کہ میں نے اتنا اچھا اس کے سامنے قرآن کی باتیں رکھنے کے باوجود یہ بات نہیں مانا، اور وہ خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا گیا تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اللہ آگے فرماتا ہے ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ اس قرآن سے وہی آدمی صحیح راستہ پا سکتا ہے جو غیب سے ڈرتے ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو، آخرت سے ڈرنے والا ہو۔ جو بھی شخص آخرت کو اور اللہ کو ڈر کے اپنی زندگی گزارے گا، اس کو ایک قرآن کی آیت بھی کافی ہے اس کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اور جو شخص لاپرواہ ہے، نہ اس کو اللہ کی پڑی ہے، نہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی پڑی ہے، نہ وہ کسی پہ یقین کرتا ہے، تو ایسے شخص کے سامنے پورے کا پورا قرآن بھی پڑھ دیں گے تو وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنی بھی محنت کر لو لوگوں کو صحیح راستہ پہ لانے کے لیے، یہ نصیحت کر کے اچھے سے طریقے سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی صحیح راستہ عطا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو نصیحت کا کام کرنا۔ اب وہ ماننا نہیں ماننا تو پھر ہم اس کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب تک اللہ ہدایت نہیں دیتا تب تک کوئی صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو داعی کا کام، یعنی دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کریں، نصیحت کریں، اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور کس کے طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مکہ کے مشرکین یا مکہ کے جو اس وقت کے جو لوگ تھے، ان کے ایجوکیشن کے حساب سے کتنا بول سکتے ہیں کہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے نا۔ مگر آج کے دور میں اگر اس قرآن کی آیتوں کو اگر ہم پرکھیں گے، سائنس کو اگر جانتے ہوئے اگر ہم اس کو پرکھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا اللہ نے کہا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں بہت سی چیزیں ہیں، اگر آپ آسمان میں چلے جائیں گے، آسمان کے اوپر چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حالانکہ جو ہے یہ دنیا سے اگر دوسری دنیا چلے جائیں گے، کتنے سولار سسٹم ہیں، یہ ایک سورج اور 8 پلانٹ یا 9 پلانٹ کو ملا کے ایک سولر سسٹم کہا جاتا ہے۔ ایسے تقریباً 200 بلین سولر سسٹم موجود ہیں، اور ایسے 200 بلین سولر سسٹم کو ملا کے ایک ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں۔ ایسے مور دن 200 ملکی وے گیلیکسی موجود ہیں اب تک جو پتہ چلا ہے، پتہ نہیں اور کتنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے بلیک ہول موجود ہے، وہاں پر جو ہے کتنے لیئرز ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے، چھوٹی سی بات کہ جو بھی آسمانوں میں ہے،
یہ سب اللہ کا ہے، اور بنایا ہوا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا پیدا کرنے والا اس کا کلام ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، اور جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اگر آپ زمین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں اور کتنی چیزیں نکلتی ہیں، آگ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، منرلز نکلتا ہے، کتنی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اب وہ اللہ ہے کہاں پر جو اتنے زبردست طریقے سے جو ہے پلانٹس بنائے، زبردست طریقے سے جو ہے زمینیں بنائی، پتہ نہیں کیا کیا اور بنائے ہیں، انکشاف ہوں گے ان فیوچر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے عرش پر قائم ہے۔ یہ جگہ پہ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، جیسا غیر مسلمان ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جیسا آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے گائیں کے اندر ہے، سانپوں کے اندر ہے، بچھوؤں کے اندر ہے، پتھروں کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی خدا ہے، کبھی کبھی وہ لوگوں کے اندر بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھی خدا ہے، اس وجہ سے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ایک بات شارٹ کہہ دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ایک چیئر ہے عرش، اب وہ چیئر کیسی ہے، کیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے اس کے تعلق سے، مگر ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں بس، باقی اس کی اصل حالت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ صحابی کو پوچھتے ہیں کہ اے صحابی کہ اتنا بڑا ریگستان، اگر آپ ایک جگہ پہ ہو کہ ریگستان جہاں پر چاروں طرف پوری کی پوری دور دور تک جو ہے صرف مٹی نظر آ رہی ہے، ایک درخت نہیں، ایک پودا نہیں، اس وقت میں اگر آپ اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کے اس ریگستان میں ڈال دو گے تو بتاؤ کہ اس کے بالمقابل، وہ ریگستان کے بالمقابل یہ انگوٹھی کی قدر کیا ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا بڑا ریگستان میں اگر چھوٹی انگوٹھی ڈال دی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا، یعنی پوری دنیا مطلب پورا سولر سسٹم کو اگر آپ ایک ساتھ ملا کے اگر رکھ دیں گے تو اللہ کے جو عرش ہے، عرش کے پاس جو ہے یہ انگلی کی جو انگوٹھی جتنا کیپیسٹی لیا ہے نا اتنا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی پورا سولر سسٹم کو ملا کے بھی اگر اس کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کئی لوگ جو بہت کمزور ایمان والے ہیں یا جن لوگوں کو قرآن کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں سمجھ کے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اگر انسان کو کوئی چیز جاننا ہے تو انسان کو ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ چیز جان سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالی چمٹی جو چڑھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کے دل میں چلنے والے وسوسوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرمائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اور یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، نہ کہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا خالق ہے، اور یہی خالق نے ہمیں اس قرآن کو نازل کیا۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ 1000 بہانے موجود ہیں ہمارے مسلمانوں کے پاس قرآن نہ سمجھ کے پڑھنے کی۔ ٹائم نہیں رہے کسی کو، بولے کہ عالم ہی سمجھا سکتا ہے قرآن، بولے کہ ہم عالم نہیں ہیں، 1000 ریزن دیں گے کہ مطلب ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ قرآن کس کا ہے؟ خالق کا۔ ایک ہی کتاب ہے جو مسلمان سمجھے بغیر پڑھتا ہے،
وہ قرآن ہے. اس کے سوا چاہے میتھس ہو، فزکس ہو، جغرافی ہو، زوالوجی ہو، باٹنی ہو، پتہ نہیں دنیا بھر کے MBBS ڈاکٹرز کو آپ دیکھ لو، سرجن کو آپ دیکھ لو، اتنی موٹی موٹی کتابیں سب پڑھ لیتے ہیں سوائے قرآن کے. تو اللہ سے جو ہے توبہ کریں، نصیحت حاصل کریں، اللہ سے ڈریں کہ وہ کتاب جو اللہ نے، جو اتنا بڑا جو ہے پروردگار ہے، جو خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب سمجھ کے پڑھیں گے تبھی ہمیں جو ہے دنیا میں جینے کا طریقہ آئے گا. سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا اور یہ میسیج لوگوں تک پہنچانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق